لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سامنے آ جائیں چاچا جی یا بیٹھے تاکہ مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ حضرات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اپنے اس 5 فٹ کے جسم پر غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی مختلف نعمتیں نظر آئیں گی. جس زبان سے ہم بول رہے ہیں یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. جس پاؤں سے ہم چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. گویا کہ انسان اگر اپنے 5 فٹ پر غور و فکر کرے تو اس کو بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں نظر آئیں گی. اسی طرح جسم کو چھوڑ کر سامنے والی چیزوں کو دیکھے، روز بروز جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان کو دیکھے. زمین و آسمان کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، انسان ذات کے لیے تمام نعمتوں کو بنایا ہے. زمین پر پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پھل بھی ہیں، گندم بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا شمار کیا جائے تو شمار کرنا تو مشکل ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کو اور ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا. پھر ان نعمتوں میں سے چند نعمتیں ایسی ہیں جو ان سے بھی بڑی ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کے معاوضے کے لیے، شکرانے کے لیے ساری اپنی زندگی پیشانی اور ناک کو اللہ رب العالمین کے دروازے پر چوکھٹ پر رکھیں، ساری زندگی سجدہ کرتے رہیں تو پھر اس ایک بھی نعمت کا شکرانہ صحیح طور طریقے پر ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ان نعمتوں میں سے سب سے جو قیمتی نعمت ہے وہ ایمان. ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. ویسے تو ہم نے دنیا کے اندر یہ جو لباس اپنے جسم پر پہنے ہوئے ہیں اس کو بھی قیمتی سمجھتے ہیں. اپنے ہاتھ میں جو موبائل رکھتے ہیں اس کو بھی سب سے قیمتی چیز سمجھتے ہیں. اسی طرح جس گاڑی پر ہم سوار ہو کر چلتے ہیں اس کو بھی سب سے بڑی قیمتی چیز سمجھتے ہیں. اپنے گھر کے اندر اپنا جو روم بنایا ہوا ہے اس کو بھی اپنے لیے بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. اپنے لیے اچھی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکی بیوی بنا کر جب اس کو گھر میں لاتے ہیں تو اس کو بھی اپنے لیے بڑی قیمتی چیز سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی خوبصورت دلہن اپنے لیے لائی ہے. تو یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایمان ان تمام نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی ہے. کتنے بڑے بدنصیب ہیں ہم لوگ. اللہ رب العالمین سے گھر تو مانگتے ہیں، بیوی تو مانگتے ہیں، موٹر سائیکل تو مانگتے ہیں، کار تو مانگتے ہیں، بنگلہ تو مانگتے ہیں، دکان تو مانگتے ہیں، فیکٹری تو مانگتے ہیں، کارخانہ تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم ایمان نہیں مانگتے. بھائی جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو مانگو.
ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ جو ہم نے ایمان تسلیم کر لیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے سلامتی والا بنا دو۔ ہم جوان ہیں تو یہ ایمان والی زندگی ہو، اس کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر بھی یہ ایمان والی زندگی ہو، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ جائے، جب سانس نکالنے والا فرشتہ آ جائے تو اس وقت بھی ہمیں ایمان والا خاتمہ نصیب ہو جائے۔ یہ چیز بڑی قیمتی ہے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، پھر انسان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہو۔ آج دجالی میڈیا کا دور دارا ہے، ہر طرف پورے عالم کفر اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اس جدوجہد میں لگا ہوا ہے کسی طرح ان مسلمان لوگوں کو ایمان سے ہٹا دیں، ان کا ایمان ان سے سلب کر دیں، ان سے ان کا ایمان چھینا جائے۔ پھر انہوں نے مختلف پروگنڈے کیے، مختلف سازشیں کی۔ سب سے بڑی جو ان کی سازش تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جہاں پر وہ اکٹھے رہیں، اکٹھے کھائیں، اکٹھے پئیں، عیش و عشرت کریں، بے پردگی کا ماحول ہو۔ جب بے پردگی کا ماحول ہوگا، مسلمانوں کا جب حیا سلب ہو جائے گا، ان کے اندر بے حیائی آ جائے گی، فحاشی آ جائے گی، عریانی آ جائے گی، تو پھر از خود آہستہ آہستہ ان سے ایمان بھی ان کا ضبط ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حیا اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حیا کے بارے میں فرمایا، ان دو انگلیوں کو آپس میں ملایا اور فرمایا کہ یہ جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، حیا اور ایمان کا بھی آپس میں اسی طرح کا تعلق ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے۔ اگر کسی بندے سے خدا نہ خواستہ حیا ختم ہو جائے تو فرمایا کہ از خود اس سے اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کسی طرح ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو اور بھی بہت ساری ایسی سازشیں عالم کفر کی طرف سے ہوئی۔ سب سے زیادہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل دجالی میڈیا کا دور ہے، یہ سب سے زیادہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ انگریزوں نے کوشش کی، پوری دنیا کے کفار نے کوشش کی، یورپ ممالک والوں نے کوشش کی، مسلمانوں کے سامنے ہم ایک ایسا ڈرامہ لائیں، ایسی فلم لائیں جس کو وہ دیکھ کر ان کے بچوں کے ماحول کے اندر، ان کے بڑوں کے ماحول کے اندر وہ چیزیں آ جائیں، دن رات وہ ہماری پیروی کرتے رہیں جس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر